ایک لڑکا سسرال گیا, ساس مرغی ذبح کی. یہ لڑکا بولا کہ امی کیا ضرورت تھی مرغی ذبح کرنے, ساگ سبزی بنا دیتے. تو اس کی ساس بولی کہ بیٹا میرے پاس 10 مرغی ہے, ایک مرغی ذبح کر دیے, سمجھیں گے کہ کتے کھا گیا. میری ماں بہنوں, میرے ماں بہنوں, میری ماں بہنوں, میری بیٹیوں سنو, تمہارے لیے 4 کام ہیں. کئے کام ہیں دنیا میں؟ چاٹئی کاج کورے لو جنت راٹا دروازہ, جیٹئی دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ. اب وہ 4 کام کیا ہیں میری ماں بہنوں؟ وہ 4 کام کیا ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں 4 کام کر لو, 4 عمل کر لو. جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلا کام میری ماں بہنوں, جب نماز کا وقت ہو جائے نمازوں کی پابندی کر لینا. دوسرا کام میری ماں بہنوں, رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا. تیسرا کام میری ماں بہنوں, اپنی عزت و عصمت کی حفاظت فرمانا. چوتھا کام میری ماں بہنوں بڑا آسان ہے, یہ ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا, فرما برداری کرنا, اطاعت کرنا. دنیا میں یہ 4 کام میری ماں بہنوں کر لو, جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو. تو جو ہماری ماں بہنیں نہیں آئی ہیں, یہ پیغام ان تک پہنچا دیجیے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ کہ دنیا میں حوا کی بیٹیوں دنیا میں 4 کاج کورے نو جنت راٹا دروازہ, جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہو جاؤ. یہ ہماری ماں بہنیں بڑی سیدھی سادی, بڑی بھولی بھالی ہوتی ہے. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, جن کی بیوی ہے اپنی بیوی سے محبت کرو, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تیری روزی میں برکت دے گا. اور تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بزنس نہیں چل رہا ہے تو دیکھو کہیں تمہاری بیوی تمہاری وجہ سے رو تو نہیں رہی ہے. کہیں تمہاری بیوی تمہاری وجہ سے رو تو نہیں رہی ہے, تم تکلیف تو نہیں دے رہے ہو بیوی کو, تم پریشان تو بیوی کو نہیں کر رہے ہو, تم بیوی کو گالی تو نہیں دے رہے ہو, بیوی کو تم مار تو نہیں رہے ہو, بیوی کے حق کو تم ادا نہیں کر رہے ہو. دیکھو, پوچھو بیوی سے, بیوی تم سے راضی ہے کہ نہیں. قربان جاؤ, نبی کا سیرت کا جلسہ سجائے میرے بچوں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی سنت ہے نبی کی. بیوی کو لقمہ بنا کر کھلانا یہ بھی نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول لقمہ بنا کر منہ میں کھانا کھلا دیتے تھے. ابھی نوجوان, اگر ہمارا بچہ نوجوان اگر بیوی کو کھانا کھلا دے تو اس کی ماں کہے گی ہمرو بیٹا آگے دماغ گھما دو گے, جادو کر لگے. یہ نبی کی سنت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی تو اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی. آپ نے فرمایا عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی بچا لینا. تو اما عائشہ نے روک دیا, پانی رکھ دیا, پیالہ رکھ دیا. تو اللہ کے رسول تشریف لائے, آپ نے فرمایا کہ عائشہ کہاں سے منہ لگایا تھا, یہ پیالہ میں کہاں سے منہ لگا کر پانی پیے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہاں سے. تو آپ نے وہیں سے اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیا. یہ بیوی کی محبت بتا. بیوی سے محبت کرو, بیوی سے محبت کرو, اللہ تیری روزی میں برکت دے گا. ارے کسی کے گھر کی بیٹی ہے, وہ شہزادی تھی, قربان جاؤ, وہ تمہارے گھر کی رانی ہے, اس گھر کی ملکہ ہے, اور قربان جاؤ یہ وہ ماں ہے, یہ وہ بیوی ہے تمہاری جس کے قدم کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. ارے کسی کی ماں بنے گی تھی, اس کے قدم کے نیچے جنت ہے, اس کا مقام ہے, اس کے مقام کو سمجھو. ارے بیوی ہے, بیوی ہے, بیوی ہے, یہ کوئی نوکرانی نہیں ہے. اور میری ماں بہنوں سنو, نوجوانوں سنو, یہ بیوی کے اوپر میں نہیں ہے کہ روٹی بنا کر تم کو کھانا کھلائے, وہ تمہارے بدن کا میلا کپڑا دھوئے. میری ماں بہنوں سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ کو. ہاں تو نکاح, اچھا جی بتائیے, نکاح جب کرتے ہیں تو نکاح میں حضرت نکاح پڑھاتے ہیں, مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں کہ عبداللہ صاحب کی بیٹی بی بی نسرین دین مہر 25,000 علاوہ نان نفقہ کے
تمہارے نکاح میں دیا گیا، تم نے قبول کیا؟ آپ نے کہا کہ جی میں نے قبول کیا۔ علاوہ نان نفقہ کے، نان مانا روٹی، نفقہ بنا کپڑا، تو روٹی بھی تم بناؤ، تم نے قبول کیا ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں اگر روٹی بنا کر کھلا دیتی ہے تو قربان جاؤ، یہ ان کا حسن اخلاق ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ میری ماں بہنوں تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، انشاءاللہ ان کا سیوا کرو، اللہ تمہیں جنت کے اندر میں داخل فرمائے۔ اپنی بچیوں کو سبق دو، اپنی بچیوں کو بتاؤ، اپنی بیویوں کو بتاؤ، اپنی بہنوں کو بتاؤ کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کا مہینہ جب پاؤ روزہ رکھ لینا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال کرنا، پردے کا اہتمام کرنا۔ میری ماں بہنوں کوئی غیر محرم تیرے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کونین کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی سے کہہ رہی ہے، اے علی، ہو سکتا ہے کل میں رہوں یا نہ رہوں، اور قربان جائیے، لیکن علی ایک وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالیے گا۔ فاطمہ ایسا کیوں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کائنات کے لخت جگر کا ٹکڑا، اللہ کے رسول نے فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا کہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ یا علی، رات کے اندھیرے میں اس لیے میرے جنازے کو اٹھائیے گا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں بہنوں اور قربان جاؤ، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال کرنا، کسی غیر محرم پہ تمہارا نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک دامن رہو میرے بچوں۔ اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا اپنی نگاہ کو نیچی رکھنے کے لیے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی غیر محرم کے اوپر میں اس کی نظر نہ پڑے۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو جن نوجوانوں نے یہ جلسہ کا انعقاد کیا۔ الحمدللہ دن و رات محنت و مشقت کر کے اس جلسے کو اس منزل تک پہنچایا۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں، ان بچوں کو، ان بزرگوں کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ آمین بولے تو الحمدللہ۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔